ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ناظرین بانو بنت سبت حسن مرحوم کی روح میں شامل. قریب کرو، نزدیک کیجئے، دور بہت. نعرہ حیدری یا باواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، مجلس ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ مرحومہ کے لیے غذائے روح فراہم کر سکیں. ایصال کا مطلب بھیجنا ہوتا، ثواب کے معنی سے ہم سب واقف ہیں.
ثواب بھیجنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بھیجے گا وہی جس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے۔ جو خود کمانے کی صلاحیت اپنے اندر نہ رکھتا ہو وہ کیا بھیجے گا؟ اعظم گڑھ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سے اکثر لوگ کھاڑی کے دیشوں میں رہتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کچھ ہمارے لیے بھی بھیجو، تو وہ کہتا ہے پہلے میں اپنے لیے کما تو لوں، جو کمائے گا وہی بھیجے گا۔ تو ایصال ثواب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بنیادی شرط ثواب کمانا ہوتا ہے۔ جتنا آپ کماتے چلے جائیں گے اتنا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو ملتا چلا جائے گا جس کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہو رہی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ثواب ملے، ذاکر کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ثواب ملے، بانی مجلس کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ثواب ملے، شرکت کرنے والے کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ثواب ملے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ذرا نزدیک کر دیں، میں چلانے والا آدمی نہیں ہوں، میں آرام آرام سے بات کرتا ہوں، اس لیے بس ٹھیک ہے، میرے خیال ٹھیک ہے ابھی۔ ہاں صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی بھی ثواب کو کمانے کے لیے بنیادی شرط عمل نہیں ہے، نیت ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے تو ثواب مل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل ہوتا ہے، نیت درست نہیں ہوتی ہے تو ثواب نہیں ملتا ہے۔ عام طور پر ہم اس دنیاوی زندگی کو جو جی رہے ہیں اس میں زیادہ تر بھروسہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو دکھ رہی ہیں، ان چیزوں پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جبکہ خدا بند عالم کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے یہاں تو قدر ہی اس عمل کی ہے جو دکھاوے سے خالی ہو۔ جس عمل میں دکھاوا ہو جائے گا وہ عمل تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، جو دکھاوے سے پاکیزہ ہو جائے گا وہ عمل قبول کر لیا جائے گا۔ عمل کے باطل ہونے کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ اس کے اندر ریا پائی جائے۔ چنانچہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربتاً الی اللہ منبر پہ بیٹھا جائے، قربتاً الی اللہ، خدا کے لیے۔ فرش بچھائیں تو خدا کے لیے، لوگوں کو بلائیں تو خدا کے لیے۔ تو مولانا یہ سب ہوتا کس لیے ہے؟ سب تو خدا کے لیے ہوتا ہے، خدا کے لیے ہوتا ہے، مگر نیت کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے۔ مجلس میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، کیا ہر ایک کو ثواب برابر ملے گا؟ نہیں۔ کیوں برابر کیوں نہیں ملے گا؟ تبرک برابر ملے گا، ثواب برابر ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نہیں پتا۔ ثواب کب ملے گا؟ ثواب دینے والا کون ہے؟ ثواب دینے والا جس آخرت میں ثواب دے گا وہ آخرت بھی ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ ثواب جو ملے گا وہ بھی ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ مجلس کے بعد ممکن ہے آپ نمبر دے دیں، ان کی اچھی تھی، ان کی ذرا ہلکی رہی، ان کی شاعری اچھی تھی، ان میں ذرا زور نہیں تھا۔ آپ کے نمبر کی بنیاد پہ خدا ثواب نہیں دیتا، کیونکہ خدا لفاظیوں پہ ثواب نہیں دیتا، نیتوں پہ ثواب دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو شاعری میں سیلیبریٹی ہو گئے ہیں نا، میدان محشر میں اہل بیت کے شاعروں میں شمار بھی نہیں کیے جائیں گے۔
اور بہت سارے لوگ جو گاؤں میں شاعری کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اہل بیت کی مدح کرتے ہیں، ان کو میدان محشر میں شاعر محمد و آل محمد کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ لوگ غبطہ کریں گے، رش کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، مشہور ہم تھے، نمبر انہیں ملا ہے، آپ شہرت کی بنیاد پر نمبر دیتے ہیں، وہ نیت کی بنیاد پر۔ کس کی کیا نیت ہے یہ آپ نہیں جانتے، یہ وہ جانتا ہے۔ چنانچہ عمل کی قدر و قیمت ظاہر عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ نیت کی بنیاد پر ہے۔ ایک مثال میری بہت پرانی ہے، اعظم گڑھ ایک دو بار ہی حاضر ہوا ہوں، اس لیے یہ مثال میں دے سکتا ہوں۔ آپ شہرت کی بنیاد پر بلاتے ہیں، آپ ایک ذاکر کو بھی بلاتے ہیں، تو کبھی بھی اس بنیاد پر نہیں بلاتے ہیں کہ کون ہمیں خدا تک لے جائے گا، کون مشہور ہے، کون ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پہ کمانڈ رکھے گا، گرپ اچھی بنا کے رکھے گا، ذرا سی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گا۔ ایک ایسا ذاکر آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ایسا ذاکر نہیں چاہیے ہوتا جو جتنی دیر بولے ہم خدا کی طرف ایک سفر کر رہے ہوں، ہمیں نہیں چاہیے ہوتا، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے۔ معاف کیجئے گا، جو لوگ پہلی بار سن رہے ہیں وہ تو پہلی بار سن رہے ہیں، جو دوسری تیسری بار سن رہے ہیں وہ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ ہم سب ظاہر کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ رسول ایسا کرتے تھے؟ نہیں، رسول ایسا نہیں کرتے تھے۔ مولا کائنات ایسا کرتے تھے؟ نہیں، مولا کائنات بھی ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ خدا ایسا نہیں کرتا ہے۔ خدا ظاہر کو دیکھ کے نمبر نہیں دیتا، خدا عمل کو دیکھ کے بھی نمبر نہیں دیتا۔ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، خدا عمل کو دیکھ کے بھی نمبر نہیں دیتا ہے۔ اگر ظاہر کو دیکھ کر نمبر دینا ہوتا تو رسول کبھی بلال سے اذان نہ کہلواتے، جس کی شین قاف بھی اچھی نہیں ہے، اذان اس سے کہلوائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ کس سے اذان کہلوا رہے ہیں، اس کا عربی ادب اچھا نہیں ہے، اس کی شین قاف اچھی نہیں ہے۔ رسول نے کہا تم ظاہر دیکھ رہے ہو، میں نیت دیکھ رہا ہوں، میری نظر نیت پر ہے۔ نیت کی بنیاد پر ہی عمل کو تولا جاتا ہے، عمل کو کیلو کے حساب سے نہیں تولا جاتا ہے کہ ہاں کتنے کیلو کا عمل تھا، وہ نیت دیکھتا ہے۔ کسی بھی عمل کا حسن اس کی نیت ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ مثل بہت مشہور ہے، اردو کی مثل ہے، بہت مشہور ہے، آدھی میں بولوں گا آدھی آپ بولیں گے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیکی کو چھپایا کرو، دکھایا مت کرو۔ دکھا دو گے تو ضائع ہو جائے گی، چھپا دو گے تو اوپر چلی جائے گی، کیونکہ چھپانے والا خدا کے لیے کر رہا ہے، دکھانے والا لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے عمل کو ریاکاری سے پاکیزہ بناتے چلے جاؤ تاکہ وہ عمل خدا کے نزدیک گراں قیمت ہوتا چلا جائے۔ مل جل کے عظمت محمد و آل محمد۔ تو یہ چھوٹا سا مقدمہ اس لیے تھا کہ آئیے اس ایک گھنٹے کی گفتگو میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس گفتگو میں ہمارا سفر خدا کی طرف ایک قدم بڑھے۔ یہ کوشش ہم کرتے ہیں، جتنی دیر ہم بیٹھیں، جتنی دیر ہم بات کریں، اتنی دیر میں ہم سب کا سفر خدا کی طرف ایک قدم بڑھنا چاہیے، عشق بڑھنا چاہیے، عبادت کا جذبہ بڑھنا چاہیے، شیعہ ہونے کے معنی معلوم ہونے چاہیے، حیدر کرار کے غلام ہونے کے معنی معلوم ہونے چاہیے، عزادار حسین ہونے کی صورت کا علم ہونا چاہیے، جتنی دیر بھی ہم بیٹھیں۔ میں نے ایک بہت مشہور و معروف آیت، عام طور پر اس آیت کو مجلس چہلم میں لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ موت و حیات کا ذکر کر سکیں، میں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں ہے، میں نے صرف ایک حصہ پڑھا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک
اور اسی کے اوپر پوری گفتگو کرنی ہے 1 گھنٹے کی. 1 گھنٹے کی تو ابھی میں کہہ رہا ہوں, یہ کتنے گھنٹے تک ہوگی ابھی مجھے خود نہیں پتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے. قرآن پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ چاہے جتنے بڑے افسر بن جائیں, اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جس ملک کے پردھان منتری بن جائیں, اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ چاہے جس ملک کے بادشاہ بن جائیے, اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس ملک میں اقتدار صرف خدا کا ہے اور خدا کے علاوہ کسی کا اقتدار نہیں ہے. اس لیے خوف بھی صرف خدا کا ہونا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. تبارک الذی بیدہ الملک, اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے نہیں کرتا ہے. سورہ یاسین میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کن کہتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں یہ کن بھی تم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے, ورنہ اس کا ارادہ ہی عین عمل ہوتا ہے, اسے کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ادھر اس نے ارادہ کیا, ادھر ہو گیا. اس کا ارادہ ہے. ساری دنیا کو خوش کرنے سے بہتر ہے اسے خوش کر دو. اگر تم نے اسے خوش کر دیا تو پھر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اس کے ہاتھ میں سلطنت ہے, اس کے ہاتھ میں شب و روز ہے. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں, یہ بچے مجھے بتا رہے تھے کہ صبح سے بارش ہونے لگی, رات سے بارش ہونے لگی, بانی مجلس پریشان ہو گئے, کیا ہوگا, مجلس کیسے ہوگی. اس کے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کب دھوپ کو بارش میں بدل دے, بارش کو دھوپ میں بدل دے, یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ہی نہیں. بارش ہو جاتی ہے کبھی تو تم تعریف کرتے ہو, واہ بڑے اچھے موقع سے بارش ہو گئی. تمہیں کیا پتا موقع سے ہوئی یا بے موقع ہوئی ہے. اس کا ہر کام موقع سے ہوتا ہے, تمہیں بے موقع لگتا ہے. اس کا ہر کام موقع سے ہوتا ہے, یہ تو تمہیں بے موقع لگتا ہے. جناب موسیٰ ایک بیٹی کے یہاں گئے تو داماد نے کہا کہ تمہارے ابا نبی ہیں. کہاں, کہا ان سے کہو کہ ذرا سا بارش ہو جائے, دعا کریں, ذرا بارش ہو جائے, میرے کھیت سوکھ رہے ہیں. کسان تھا, میرے کھیت سوکھ رہے ہیں, بارش ہو جائے گی تو ذرا لہلہا جائیں گے. بیٹی آئی, اس نے ابا سے درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو دعا آپ کی اثر کرے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ بارش ہوگی. اس بیٹی کے یہاں سے اٹھے, دوسری بیٹی کے یہاں چلے گئے. وہ والا داماد جو ہے وہ کمہار تھا. اس نے کہا تمہارے ابا نبی ہیں نا. کہا ہاں. کہا اپنے ابا سے کہو ذرا دعا کریں, دھوپ جم کے نکل آئے, میرے برتن نہیں سوکھ رہے ہیں, میرے برتن نہیں سوکھ رہے ہیں. جناب موسیٰ کہنے لگے خدایا میں 2 دامادوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں, تو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. یہ کائنات وہ اپنے حساب سے چلاتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, اسی طریقے سے سلسلے وار میں بتاتا چلا جاؤں. یہ کائنات وہ اپنے حساب سے چلاتا ہے, جبکہ آپ اور ہم چاہ رہے ہیں میرے حساب سے چلے. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. قرآن مجید پڑھیے, 100 ٹائم سے زیادہ فرعون کا ذکر ہے, مختلف مشتقات کے ساتھ. فراعین, فرائنہ, فرعون. فرعون جو ہے نا وہ ایک آئینہ ہے.
نبی کتنے ہیں ٹوٹل؟ ہاں میں نہ نعرے لگواؤں گا نہ واہ واہ کے لیے کہوں گا. کبھی آپ پوری مجلس سن جائیے گا, کہیں پر بھی آپ مجھے یہ نہیں پائیے گا کہ میں جان پہ ہاتھ پیٹ کے کہوں کہ میں کچھ کہہ گیا. جب کچھ کہہ جاؤں گا تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ میرے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے ساری مجلسیں, ایک مجلس میں بھی میں داد مانگتا نہیں ہوں, بلکہ میں داد مانگنے کو عیب سمجھتا ہوں. میرا اپنا نیچر ہے, میں داد مانگنے کو عیب سمجھتا ہوں. میرے والد مرحوم شاعر تھے, ظفر بھائی جانتے ہیں, وفا ملک پوری مشہور شاعر تھے. ان کی غزل کا ایک شعر سناتا ہوں. کہتے ہیں وفا کی داد کا احسان, تخلص وفا کا ان کا, وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے. وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے, جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے. یا علی اللہم صلی علی محمد. جن کے پاس اہل بیت کے فضائل کا دریا ہے وہ واہ واہ کی شبنم کے چکر میں نہیں رہتے ہیں. اما داد لینا ہی ہوگی تو اہل بیت سے لیں گے, ان سے کیا لیں گے جو خود یہاں مانگنے آئے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کائنات خدا چلا رہا ہے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے, 100 سے زیادہ مرتبہ فرعون کا ذکر ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں. کتنوں کے نام قرآن میں آئے ہیں؟ کتنوں کے نام؟ جی نہیں, 2 درجن سے بھی کم ہے. قرآن مجید میں 24 تقریباً 24 انبیاء کا نام ہے. اس میں بھی بعض لوگ جناب لقمان کو نبی سمجھتے ہیں جبکہ وہ نبی ہیں نہیں. جناب لقمان کے بارے میں بتاتا ہوں, وہ غلام تھے, حبشی غلام, اور ان کے نام کا ایک سورہ ہے قرآن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگی نہ خاندان سے آتی ہے نہ شہرت سے آتی ہے, بلکہ کردار سے آتی ہے. کردار بلند کر لو گے تو تمہارے نام کا سورہ بھی آ جائے گا. ایک غلام کا نام کے نام سے پورا سورہ ہے قرآن مجید میں, ایک غلام کے نام سے. ان کی نصیحتیں ہیں, نبیوں کے نام نہیں ہیں, پازیٹیو کیریکٹرز کے نام نہیں ہیں, نگیٹو کیریکٹرز کے نام بار بار ہیں. ابلیس کا نام بار بار ہے, اس کا ذکر بار بار ہے, فرعون کا ذکر بار بار ہے. آپ جا کے خدا سے پوچھئے کہ معبود یہ کیا بات ہوئی؟ جن کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے, جن کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے, ان کا نام نہیں ہے. اور جن کے اوپر ایمان رکھنا واجب بھی نہیں ہے اس کا بار بار ذکر ہے, بار بار ذکر ہے. ارے کسی نبی کا نام بتا دیا ہوتا, میری انفارمیشن میں اضافہ ہو جاتا, میری معلومات میں اضافہ ہو جاتا. یہ بار بار فرعون کا ذکر کیوں ہے؟ میرے موضوع کو ذہن میں رکھیے گا. خداوند عالم کہے گا کہ یہ فرعون اس دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا تھا. میں نے اس فرعون کے نام کا ایک آئینہ تم کو دیا ہے. قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس آئینے کو اپنے سامنے رکھنا اور اس میں اپنے زمانے کے فرعون کی صورت دیکھنا. موسیٰ کے زمانے کا فرعون اپنے حساب سے دنیا نہیں چلا سکا, تو تمہارے زمانے کا فرعون اپنے حساب سے دنیا کہاں سے چلائے گا؟ نہیں چلائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ صرف گردن ہلا رہے ہیں, نہیں چلا پائے گا بھیا. جتنی بڑی طاقت اس فرعون کی تھی کسی فرعون کی نہیں ہے آج تک. اس نے کہا میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. 90,000 بچے قتل کر دیے صرف اس لیے کہ موسیٰ کو میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. خدا نے اس کی گود میں تربیت کر کے بتایا کہ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے, تیرے حساب سے نہیں چلتی. ہاں, یہ اتر پردیش میں تو ویسے بھی چناؤ کا موسم ہمیشہ رہتا ہے نا. کچھ لوگ جو نیتا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں, کہاں پڑے ہو چکر میں, کوئی نہیں ہے ٹکر میں. دنیا خدا کے حساب سے چل رہی ہے, دنیا خدا چلا رہا ہے. مطمئن رہو, مطمئن رہو.
دنیا خدا چلا رہا ہے، تم ذرا سا طاقت میں آ جاتے ہو، تم کو لگتا ہے میں نے کر دیا۔ اچھا یہ بیماری ہر جگہ ہے، ہمارے ہاں کسی کے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ مولانا بہت سارے لوگ ہیں دلی گئے ہوئے ہیں، گاؤں سے گئے ہوئے ہیں، 2000 لے کر آئے تھے گاؤں سے 2000 لے کر آئے تھے۔ یہ جتنا آپ بھوکال دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے۔ خدا کہیں ہے زندگی میں یا نہیں؟ سب تمہاری محنت ہے۔ 2000 لے کر آئے تھے اور 2000 کو تم نے 200 کروڑ بنا دیا، سب تم نے کیا ہے، خدا نہیں ہے کہیں۔ جن لوگوں سے خدا یہ توفیق چھین لیتا ہے انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے محل کا فرعون بنا دیتا ہے۔ ہمارے استاد تھے، دیکھیے جس انداز سے میں پڑھتا ہوں اس انداز میں مجھے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رہتی ہے نا؟ یہ بزرگان تائید کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا آپ چلا کے کیوں نہیں پڑھتے، آپ چلا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا حسین دل میں اتارنے کے لیے ہیں، کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں۔ دلوں میں اتارنے کے لیے ہیں، ہم سبھی سماج کے لوگ ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کوئی باہر سے آئے دیکھے تو کہے کیا ہو رہا ہے، یہ چلا کیوں رہے ہیں؟ مائک ہے، مائک ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مائک بنانے والا ہے، اس نے مائک بنایا ہے تو اس کا مقصد ہے نا کہ وہ میری آواز کو لاؤڈ کرے، دور تک پہنچائے۔ آپ کے اسی امبیڈکر نگر کے ایک وکیل صاحب ہیں، بہت مشہور ہیں، نوئیڈا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ وہ ایمس کے میڈیکل کے کسی پروگرام میں شریک ہوئے تھے، وہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا پرچہ پڑھ رہے تھے۔ تو ایک ڈاکٹر نے، دیکھیے بات بریکٹ میں آ گئی اس لیے سن لیجئے، ایک ڈاکٹر نے اپنا پرچہ پڑھا تو اس میں اس کا عنوان تھا کہ انسان کب اس کی آواز میں لاؤڈنس آتی ہے، انسان چیختا کب ہے۔ اس کا موضوع یہی تھا کہ انسان چیختا کب ہے۔ عجیب و غریب بات آ گئی اس لیے بتاتا چلو، یہ بالکل موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ انسان چیختا کب ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 وقت انسان چیختا ہے۔ پہلا وقت وہ ہے کہ جب سننے والا اس سے اتنی دور ہو کہ اس کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، میرے پاس مائک نہیں تو میں چلا کے کہوں گا بھیا آ کے بیٹھ جاؤں۔ اچھا جس کو سننا نہیں ہے اس کو آپ لاکھ کہتے رہیے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ بیٹھے گا ہی نہیں۔ فرش ایسا اسے کاٹتی ہے، ہر ایک کو قبول بھی نہیں کرتی فرش ایسا۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ جو لوگ رہا کرتے ہیں فرش ازا سے دور، جو لوگ رہا کرتے ہیں فرش ازا سے دور، یعنی وہ خود کو رکھتے ہیں آلے با سے دور، انجام اس کا مومنوں محشر میں دیکھنا، ان کو خدا بھی رکھے گا باغ جنت سے دور۔ حیدری بابا دکھن نعرے صلوات۔ انسان چیختا کب ہے، چلاتا کب ہے؟ ڈاکٹر کا پرچہ تھا وہ، اس نے جو پڑھا تھا اس نے کہا کہ جب انسان بولنے والے میں اور سننے والے میں فزیکل ڈسٹینس ہو، جسمانی دوری ہو، وہ دور کھڑا ہے تو یہ چلا کے بولے گا۔ کہا لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب فزیکل ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے پھر بھی آدمی چیختا ہے۔ کہا وہ کون سا وقت؟ کہا جب مینٹل ڈسٹینس ہوگا۔ مینٹل ڈسٹینس کو اس نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ مینٹل ڈسٹینس کیا ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے بہت نارملی بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے آپس میں ہماری کچھ تلخ کلامی ہو گئی، آپ کا مزاج میرے مزاج سے نہیں ملنے لگا، میرا مزاج آپ کے مزاج سے نہیں ملنے لگا، تو میں چیخا، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جبکہ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔
لیکن پھر بھی میں چیخ رہا ہوں. ڈاکٹر نے ایک اصول دیا, یا فزیکل ڈسٹینس ہوگا تب آدمی چیخے گا, یا مینٹل ڈسٹینس ہوگا تب آدمی چیخے گا. یہاں عزادار بیٹھے ہیں, نہ مینٹل ڈسٹینس پایا جاتا ہے نہ فزیکل ڈسٹینس پایا جاتا ہے. تو چیخنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات آرام سے پہنچ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے, یہ دنیا خدا چلا رہا ہے, یہ دنیا خدا چلا رہا. اس کی مرضی. دیکھیے یہ بات کہنے کی ہے مولانا, یہ بات کوئی کہنے کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا چلا رہا, جانتے تو ہیں, ہر وقت اس کی بات نہیں کرتے. آپ کسی نوجوان کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جائیے, کیا بات کرتا ہے آپ سنیے. گاڑیوں کی بات کرے گا, کھانے کی بات کرے گا, دنیا بھر کی بات کرے گا, خدا کی بات نہیں کرے گا, اپنے امام زمانہ کی بات نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ جو ہے وہ والدین لعب علی السنتہم, زبان کا چٹخارا بن چکا ہے, دلوں میں نہیں اترا ہے. زندگی کی گفتگو میں ابھی یہ باتیں نہیں آئی. یہ دنیا خدا چلا رہا ہے, یہ دنیا خدا چلا رہا ہے. ایک روایت سناتا ہوں, اس کے بعد پھر اپنی بات کہتا ہوں. جناب موسیٰ نے ایک بڑا سا پتھر توڑا, اس پتھر سے کیڑا نکلا. تو جناب موسیٰ بڑے حیران ہو گئے کہ پتھر کے اندر کیڑا. تو خدا سے سوال کیا کہ معبود, اب اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو پتہ خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے جواب یہ دیا کہ موسیٰ, جب سے میں نے اس کیڑے کو پیدا کیا ہے تب سے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا. تب سے یہ کیڑا مجھ سے پوچھتا ہے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا. ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کر رہے تھے, یہ تو پھر بھی اکڑ جاتا ہے, یہ تو پھر بھی تیرا ذکر نہیں کرتا ہے, یہ تو تیری بات بھی نہیں کرتا ہے, تو اس کو کیوں پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اس کو کیوں پیدا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح و تقدیس کرتا ہے, میرا ذکر کرتا. وہ محتاج نہیں ہے کہ ہمیں بنائے, کہ ہم اس کا ذکر کریں, ہم اس کے لیے عبادت کریں. وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے. رسول کا سب سے مشہور معجزہ شیعہ سنی کے درمیان کیا ہے؟ ہاتھوں پہ سنگریزے کو لینا اور سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا. نئی بات بتا رہا ہوں, یہ رسول کا معجزہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا, یہ رسول کا معجزہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھوں پہ سنگریزوں کو لیا اور سنگریزے بولنے لگے. قرآن کی آیت سناتا ہوں, وہ آیت جو ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں, یہیں سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ جمعہ کی پہلی آیت پڑھیے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز حکیم. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کائنات میں زمین, آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. یہ تو قرآن پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. تو رسول نے کون سا معجزہ کر دیا کہ ہاتھ پہ سنگریزے لے لیے تو وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے؟ رسول کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ سنگریزے تسبیح کرنے لگے. رسول کا معجزہ یہ تھا کہ ان کانوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی کہ وہ اس تسبیح کو سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر دی. رسول کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے سنا دیا کہ دیکھو یہ بھی تسبیح کرتے ہیں. تمہیں شرمانی چاہیے, تم نہیں کرتے ہو, یہ بھی تسبیح کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجلس میں آ جائیں گے تب مجلس ہوگی. فرش بچھانے والے نے بچھا دیا, اس فرش کے نیچے جو مٹی ہے وہ بھی ذکر محمد و آل محمد سے لطف اندوز ہوتی ہے اور ذکر کرتی ہے اور اس ذکر میں شریک ہوتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس تسبیح میں شامل ہے. ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں یہ اذکار. یہ کائنات خدا نے بنائی ہے اور اس کو وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے, اپنے حساب سے چلا رہا ہے. ایک بات یاد آ گئی اس لیے عرض کرتا چلوں. اسی یو پی میں الہ آباد میں جناب قاسم سلیمانی کے 40ویں کی مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو اس میں ایک جملہ اس سے ریلیٹڈ کہا تھا, اسی سے ریلیٹڈ. ہر آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے, یہ بیماری ہے نفس کی. ہر آدمی چاہتا اس کی تعریف ہو, ہر آدمی چاہتا اس کی تعریف ہو,
اس کا ذکر ہو، اس کا نام لیا جائے، شہرت ہو جائے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ قابل تعریف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ تم اس کے ہو جاؤ، خود بخود قابل تعریف ہو جاؤ گے، تم اس کے ہو جاؤ۔ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ وہ بہت اچھا خاصا مجمع تھا کہ اس مجمع میں قاسم سلیمانی کو شہادت سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے؟ 8-10 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم جانتے تھے۔ میں نے کہا اب کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک بھی نہیں تھا اس میں جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ ایک آدمی جب تک زندہ رہا، جب تک انسان زندہ رہتا خود کو بتا سکتا ہے، پہچانوا سکتا ہے کہ بھائی میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ جب تک زندہ تھا 10 لوگ جانتے تھے، جب مر گیا تو ساری دنیا نے جان لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب تک زندہ رہا خدا کے لیے زندہ رہا، جب مر گیا تو خدا نے ساری کائنات میں اسے مشہور بھی کر دیا، صاحب عزت بھی کر دیا۔ صاحب عزت بننے کے لیے شہرت ضروری نہیں ہوتی، خدا کی بندگی ضروری ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جتنا تم اس کی بندگی میں آتے چلے جاؤ گے، خداوند عالم تمہیں عزت بھی عطا کرتا چلا جائے گا، عزت عطا کرتا چلا جائے گا۔ غیبتوں کو حرام کیوں قرار دیا ہے اس نے؟ غیبتوں کو حرام۔ ظفر صاحب ابھی شعر پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسے میں مائک کا ولیوم بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے ہی وہ آپ سے توجہ کا ولیوم بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سی اور توجہ کیجیے۔ یہ جو تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے۔ اس نے اس سورے کو واجب کیا ہے جس میں پہلی آیت ہی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلی تعریف ہی کی لائن ہے۔ تعریف اصل میں اسی کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اصل میں اسی کی ہے۔ ظفر صاحب تو میں بہرحال ایک زمانے سے سن رہا ہوں، 20 سال سے ان کو سن رہا ہوں، بہترین شاعر ہیں، مرصع کلام کہتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں ایسے ایسے شاعر آ گئے ہیں کہ جنہیں ردیف قافیے کی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی تھیٹر سے آ گئے ہیں، تو کچھ ایکٹنگ پہ تعریف لے لیں، کچھ آواز پہ تعریف لے لیں، کس چیز پہ تعریف لے لیں۔ انہیں ردیف قافیے کی تمیز نہیں ہے، لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ہر شعر کی تعریف کیجیے، وہ بھی چاہتا ہے۔ اچھا، میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا کہ صاحب اس میں جو آپ نے قافیہ لگایا ہے یہ موضوع نہیں ہے، یہ جو آپ کی اشعار ہیں آپ کے، یہ بحر سے خارج ہیں۔ تو اس نے کہا آپ سے کیا مطلب؟ خارج ہیں تو خارج ہیں، میرے ہیں نہیں، میں آپ کو کچھ نیچر بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو بحر ہی نہیں معلوم تھی، میں آپ کو کچھ نیچر بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی کسی نے پڑھا تھا، مولانا نے پڑھا تھا، بظاہر انیس کا کلام پڑھا تھا آپ نے، ایک قطعہ انہوں نے پڑھا تھا انیس کا، میں سن رہا تھا وہاں سے۔ شاعر اور شعر میں نسبت کون سی ہوتی ہے؟ خالق اور مخلوق کی۔ توجہ، شاعر اور شعر میں کون سی نسبت ہوتی ہے؟ جب آپ میر انیس کا کلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کلام کے خالق جناب میر انیس ہیں، تو خالق ہو گیا نا۔ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، چاہے جیسی بھی مخلوق ہو، آڑی ٹیڑھی جیسی بھی ہو، خالق کو مخلوق سے پیار ہوتا ہے، اور بہت پیار ہوتا ہے۔ کسی کا شعر آپ کو پسند نہیں آیا، آپ تعریف نہ کیجئے لیکن برائی نہیں کیجئے گا۔ ایک شاعر اپنے شعر کی برائی نہیں پسند کرتا تو ایک خالق اپنے مخلوق کی قیمت کیسے پسند کر لے گا؟ میرے شعر میں، میں جانوں آپ
مجھ سے کیا مطلب؟ تو وہ بھی تو کہے گا میری مخلوق ہے، میں جانوں، تم سے کیا مطلب؟ ارے صاحب میں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں یہ بہت برے ہیں۔ تم نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم کو کس نے حق دے دیا کسی کو برا کہنے کا؟ تم کو کس نے حق دے دیا کسی کی برائی کو عام کرنے کا؟ تم کو یہ حق ہی نہیں ہے۔ جو حق تم کو نہیں دیا گیا ہے اس میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہو؟ اس میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہو؟ یہ تمہارا ادھیکار نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ایک انسان جو غیبت کرتا ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کو معاشرے میں ذلیل کر دیں، یہی تو چاہتا ہے نا۔ تو عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ تو کس سے لڑائی لے رہا ہے؟ غیبت کرنے والا سب سے پہلی لڑائی خدا سے لے رہا ہے، کیونکہ خدا اس کو عزیز بنا رہا ہے، تم اسے ذلیل بنا رہے ہو۔ خدا اس کو عزت دے رہا ہے، تم اس کو ذلت دے رہے ہو۔ جبکہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے۔ ہم کسی کے گناہ کو عام کر کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا کیسے ذلیل ہوئے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اگر اس نے ہمارے گناہ عام کر دیے تو ہم معاشرے میں کسی سے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم عزت دار اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے عزت دی ہوئی ہے، کیونکہ عزت دی ہوئی ہے۔ چنانچہ کبھی خدائی میں ہاتھ نہ ڈالیں، خدائی میں ہاتھ نہ ڈالیں، خدا کو اس کا کام کرنے دیں۔ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے یہ خدائی میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ خدائی کرنا میرا کام ہے۔ میں جب قم میں زیر تعلیم تھا اور وہاں سے واپس ہندوستان آ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں استاد کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ صاحب میں جا رہا ہوں، اب مجھے ایک دوسرے مشن پہ کام کرنا ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ لیکن میں بڑا ڈرا ہوا تھا، توجہ فرمائیے گا، میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ صاحب میں جا تو رہا ہوں ہندوستان میں ایک مولوی کی تنخواہ 3 سے 4 ہزار روپیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا، میرے رزق کا کیا ہوگا، یہ سارے مسائل تھے پیش نظر۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بتائیے کہ میں کیا کروں، میں بڑے پس و پیش میں ہوں، میں جا تو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! سنو عقیدہ، سنو بندگی، سنو توحید، سنو اس کی رزاقیت۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں خدا کی ضرورت اس وقت زیادہ تھی جب تم کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے، نہ بول پاتے تھے، نہ چل پاتے تھے، پیاس بھی لگتی تھی تو اپنی ماں سے یہ بھی نہیں بتا پاتے تھے کہ میں پیاسا ہوں، بھوک لگتی تھی تو یہ بھی نہیں اظہار کر پاتے تھے کہ بھوکا ہوں، چونکہ زبان نہیں تھی تمہارے منہ میں، بھوک لگتی تھی تو تم رونے لگتے تھے، تمہیں یہ بتانے کی بھی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی کہ میں بھوکا ہوں۔ جب تم نہ ہل سکتے تھے، نہ ڈل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، اس وقت تمہیں خدا کی زیادہ ضرورت تھی یا اب ہے؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی اس وقت زیادہ ضرورت تھی مجھے، اب تو میں بول بھی سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، میرے اندر تھوڑی صلاحیت آ گئی ہے، تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے، میں چل پھر رہا ہوں۔ کہنے لگے جب اس وقت خدا نے تمہیں بھوکا نہیں رکھا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب اس وقت اس نے اپنی نظر کرم تم سے نہیں ہٹائی تو پھر اس وقت تم سے نظر کرم کہاں سے ہٹا لے گا؟ خدا کو خدائی کرنے دو، تمہارا کام بندگی کرنا ہے، تم بندگی کرنا سیکھ لو، وہ خدائی کرنا جانتا ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔ ایک مرتبہ دھیرے سے صلوات پڑھیں۔ وہ خدائی کرنا جانتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہ ہو، کسی بھی چیز کے لیے ایک مقصد ہے زندگی کا جو اس نے بنا کے دیا ہے، ایک مقصد ہے۔ ماہ شعبان میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے ذرا سا ایک فضائل کا گوشہ بھی بیان کرتا چلوں۔ ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، بچوں نے فرش بچھایا ہے۔ یہ فرش کیوں بچھایا گیا تھا؟ مقصد کیا ہے؟ مجلس۔ یہاں مجلس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہوگا تو بانیان مجلس برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ مجلس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور ہونے لگے تو یہ فرش سمیٹ دیا جائے گا یا نہیں سمیٹ دیا جائے گا؟ سمیٹ دیا جائے گا نا، بھئی مجلس کے لیے رکھا ہے ہم نے،
یا منقبت خوانی ہوگی یا مرثیہ خوانی ہوگی یا ذاکر بیٹھے گا، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہ فرش بچھایا ہی مجلس کے لیے گیا ہے، مقصد ہی مجلس ہے. خدا نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیت آپ نے مکمل کر دی. ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت، بندگی، ہمیں اسی کام کے لیے پیدا ہی کیا ہے. ایک بانی مجلس اگر فرش مجلس کے لیے بچھائے اور وہاں مجلس کے علاوہ کچھ اور ہو تو وہ فرش سمیٹ دیتا ہے. خدا نے انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی ہم کر رہے ہیں ویسی جیسی کرنی چاہیے. ہمارے سجدے ویسے ہیں جیسے خدا کو چاہیے. ہمارے رکوع وہی ہیں جیسے خدا کو چاہیے. ہماری عبادتیں وہی ہیں جیسی خدا کو چاہیے. بیداری کے ساتھ میرے ساتھ ہیں آپ؟ ویسے تو نہیں ہے نا. جیسی عبادت خدا نے مانگی ہے وہ عبادت تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا. تو پھر یہ زمین کی بساط وہ سمیٹ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ کوئی ایسا ہے جو وہ عبادت کر رہا ہے جو اسے چاہیے. کوئی ایک ذات اس سرزمین پر یقیناً ایسی ہے کہ جو ایسی عبادت کر رہی ہے جیسی عبادت خدا چاہتا ہے. تو اگر تم قید حیات میں ہو، تمہارے لیے یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ چاند اور سورج کی قندیلیں تمہارے لیے چمک رہی ہیں، تو شکر کرو تمہاری عبادتوں کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ اس صاحب الامر کی عبادتوں کی بنیاد پر ہیں جسے خدا نے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کی عبادتوں کی بنیاد پر ہمیں بھیجا اس لیے گیا، پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم بندگی کر سکیں. آئیڈیل کون سی ذات ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیڈیالوجی رسول کی ذات میں ہے. جتنا اپنے عمل کو ان کے عمل سے ملاتے چلے جاؤ گے تمہاری عبادت بھی ان کی عبادت کی طرح ہوتی چلی جائے گی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک ذمہ داری وہ ہے جو خدا نے لی ہے. اس کو میرے نوجوان بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں پلیز. ایک ذمہ داری وہ ہے جو خدا نے لی ہے، ایک ذمہ داری وہ ہے جو خدا نے دی ہے. ان دونوں میں فرق سمجھیے. میں یہاں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ مجلس پڑھنے کے لیے. مجھے بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں، بلایا گیا ہے. بلانے والا کون ہے؟ میری طرح ایک انسان ہے. اس نے بلایا ہے نا تو سارے اسباب میرے لیے فراہم کیے ہیں، سارے اسباب. آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے، اسٹیشن سے گاڑی بھی لے کر آئیں گی، یہاں رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، سب میری طرف سے. کیوں؟ میں نے بلایا. میرے اور آپ کی طرح کوئی آدمی اگر کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے. خدا ہمیں اس دنیا میں بھیجے گا اور ہمارے ہی حوالے کر دے گا. ذمہ داری تو وہ اٹھائے گا نا. اب میں کہوں صاحب یہ کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا مولانا کھانا آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہاں آپ جائیں گے کچن میں، بازار سے سامان لا کے کھانا بنائیں گے. یہاں آپ آئے ہیں، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سارا انتظام ہم کریں گے کیونکہ آپ کو ہم نے یہاں کھانا بنانے کے لیے نہیں بلایا ہے. آپ کو بلانے کا مقصد کچھ اور ہے. ایک ذمہ داری آپ کی ہے، ایک ذمہ داری ہماری ہے. ہم اپنی ذمہ داری پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پہ فوکس کیجئے. آپ کو کس کام کے لیے بلایا گیا ہے آپ وہ دیکھیے. تو مجھے بلایا گیا ہے مجلس کے لیے، چنانچہ میرا سارا فوکس مجلس پہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں ہونا چاہیے. یہی دنیا میں آنے کا اصول بھی ہے. خداوند عالم نے یہاں پر ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، عقبا کمانے کے لیے بھیجا ہے.
دنیا تو اس نے ہمیں یوں ہی دے رکھی ہے کہ جاؤ یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ نباتات تمہارے لیے، یہ غذائیں تمہارے لیے، یہ رزق تمہارے لیے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کی آیت ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہم اس ذمہ داری میں لگ گئے جو ذمہ داری خدا نے لی تھی، جو ذمہ داری خدا نے لی تھی ہم اس میں لگ گئے. ہم اس میں لگ گئے، پوری زندگی کو اس میں نہ جھونک دیں. خداوند اعلیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے. تو آج سے مولانا پھر رزق کمانا چھوڑ دیں. رزق کمانا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. دنیا کمانے سے نہیں روکا گیا ہے، دنیا پرستی سے روکا گیا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. دنیا داری اور ہے، دنیا پرستی اور ہے. دنیا داری کرو، دنیا پرستی مت کرو. تم کو دنیا پرست، تم کو خدا پرستی کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارے کمانے میں بھی خدا ہونا چاہیے. اچھا، کمانے میں بھی خدا ہونا چاہیے. کیا مطلب کمانے میں خدا ہونا چاہیے؟ اب تو کچھ گاؤں کے بارڈر رہے نہیں، اب تو گاؤں بھی شہر جیسا ہی ہو گیا ہے. آپ کسی شاپنگ مال پہ جائیے اور جانے کے بعد وہاں سے ایک آپ کولڈ ڈرنک لیجئے، اور کولڈ ڈرنک کو جیسے ہی آپ پینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ اس کی آ گئی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پی لیتے ہیں؟ نہیں پیتے ہیں. آپ فوراً اس دکان کے، اس مال کے مالک کے پاس جاتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کا مال بیچ رہے ہو، تمہارے پر کیس کر دیں گے. اور وہ صاحب وہ پوری زندگی چھپاتا رہتا ہے، نہیں ایسا نہ کیجیے، ویسا نہ کیجیے. بھئی پی لیجیے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ڈیٹ ہی تو ہے، ایک ڈیٹ ہی تو ہے. توجہ فرمائیے گا، ایک ڈیٹ ہی تو ذرا سا آگے. بھئی کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ پیسہ دے کے ہم ایکسپائری ڈیٹ کا مال خریدیں گے؟ میرا جسم خراب ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤں گا. کمال ہے. ایک کولڈ ڈرنک بنانے والی کمپنی نے اس کولڈ ڈرنک کو پینے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں تو تم اس کو فالو کرتے ہو. تو اس دنیا کے بنانے والے نے حلال و حرام کے نام پر بھی کھانے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، اس کو کیوں نہیں فالو کرتے ہو؟ وہ پینے سے تمہارا جسم خراب ہو جائے گا تو حرام کھانے سے تمہاری روح خراب ہو جائے گی. تمہیں اس کا اندازہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس کو فالو کرو، تم اس کو فالو کرو. وہ دنیا اس نے بنائی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس دنیا کو کیسے چلانا ہے، تو اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، بس میں یہیں سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو فالو کرو. یہ آنکھ تم نے بنائی ہے، بنا سکتے ہو، ایک آنکھ بنا سکتے ہو. قرآن نے کہا مکھی نہیں بنا سکتے. تو زبان بنا سکتے ہو؟ زبان نہیں بنا سکتے. میں نے ابھی عرض کیا، ایک صاحب مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے میں خانہ کعبہ کے گرد پیالے میں پانی رکھے ہوئے ہیں. ایک روئی بار بار اس پیالے میں ڈالتے ہیں اور اس سے پانی لے کے زبان پہ رکھتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر زبان پہ رکھتے ہیں. تو بہت دیر سے ایک صاحب اس کو دیکھتے رہے کہ کیا کر رہا ہے آدمی. گئے اس کے پاس، کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ بار بار روئی سے پانی لیتے ہیں، اس کو زبان پہ رکھتے ہیں. کہنے لگے آپ کے دہن میں جو لعاب بنتا ہے نا، وہ میرے دہن میں نہیں بنتا ہے، میں بیمار ہوں. میری زبان تھوڑی دیر میں خشک ہو جاتی ہے لکڑی کی طرح، تو میں اس سے بار بار پانی سے تر کرتا ہوں تاکہ یہ گلا میرا سوکھ نہ جائے اور میں مر نہ جاؤں. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر نہیں ادا کرتے. چھوٹی چھوٹی. کبھی اس بات کا ہم نے شکر ادا کیا کہ میرے دہن میں لعاب بنتا ہے، میرے آنکھوں میں نمی ہے؟ کبھی اس بات کا ہم نے شکر ادا کیا؟ نہیں ادا کیا. ہم کرتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نعمت ہی نہیں ہے، یہ تو نعمت ہی نہیں. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس سن رہے ہیں، آپ کو میری آواز صاف صاف آ رہی ہے، آپ کے کان کام کر رہے ہیں. آپ نے کبھی اس بات کا شکر نہیں ادا کیا؟ نہیں ادا کیا. ہم نہیں کرتے شکر ادا، جبکہ ہم کچھ بنا نہیں سکتے ہیں. نہ آنکھ بنا سکتے ہیں، نہ ناک بنا سکتے ہیں، نہ کان بنا سکتے ہیں، نہ زبان بنا سکتے ہیں. یہ مائک والے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اس کو اپنے حساب سے آپریٹ کریں گے، آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ وہاں جا کے چھیڑخانی کیجیے. کیوں؟ ان کا مال ہے. جس کا مال ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے. یہ زبان تمہاری تھوڑی ہے، یہ آنکھیں تمہاری تھوڑی ہیں، یہ ہاتھ تمہارے تھوڑی ہیں. تم ان کو اپنا سمجھ بیٹھے ہو. تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم ان کو اپنا سمجھ بیٹھے ہو. تمہارے نہیں ہیں، کسی نے دیے ہیں. تو جس نے دیے ہیں وہ یہ چاہتا ہے دیکھو تو میری مرضی سے، سنو تو میری مرضی سے، بولو تو میری مرضی سے. میری مرضی سے کرو، اپنی مرضی سے مت کرو. جب اپنی مرضی سے کرو گے تو بندگی سے خارج ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد. اسی لیے رسول نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جو کچھ بھی ہے، یہ میری حیات، یہ میری موت، سب خدا کے لیے، سب خدا کے لیے، خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اٹھو خدا کے لیے، بیٹھو خدا کے لیے، دیکھو خدا کے لیے، بولو خدا کے لیے، سب خدا کے لیے کرو. سب کچھ خدا کے لیے. ابھی میں جلال پور سے آ رہا ہوں. جلال پور میں ایک جملہ کہا تھا، شاید یہ معال مجلس ہو، اسے آپ لے کر جائیے. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، نیت سے جو بات میں نے شروع کی تھی، میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں. ہم لوگ جو صدقہ نکالتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے تو امی یاد دلا دیتی ہیں صدقہ نکالو. ہمارے صدقہ نکالنے میں بھی نیتیں درست نہیں ہیں. جو نیت کرتے ہیں آپ بتائیے مجھے. صدقہ نکالتا ہوں میں جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے. یہی تو نیت ہے نا، یہی نیت ہے. صدقہ آپ کے جان مال کی حفاظت کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. صدقہ فقیر کی مدد کے لیے رکھا گیا ہے. بہت آرام سے سنیے گا. صدقہ فقیر کی مدد کے لیے رکھا گیا ہے. آپ جب وہ کریں گے تو ری ایکشن میں جان مال آبرو کی حفاظت ہوگی. تو نیت عمل کی ہونی چاہیے، ایکشن کی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں نیت ہی ری ایکشن کی ہوتی ہے. جب آپ ایکشن کی نیت کریں گے تو کم سے کم اتنا اماؤنٹ تو نکالیں گے کہ ایک فقیر کا پیٹ بھر سکے. جب آپ نیت ایکشن کی کریں گے، ایکشن کی نیت کرنا ہے. صدقہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی کی مدد کرنی ہے تو کم سے کم اتنا نکالو نا کہ کسی کی مدد ہو سکے. تم تو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نکالو. بھیا جب تم وہ کام کرو گے تو یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. تم کسی فقیر کی داد رسی کرو نا، تمہاری جان بچ جائے گی. تم کسی کو بھوک سے نجات دو، خدا تمہیں بھوک سے نجات دے دے گا. تم کسی کی جان بچا لو، خدا تمہاری جان بچا لے گا. تم کسی کی آبرو کی حفاظت کر لو، خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کر لے گا. اس حادثے معاملہ یہ ہے. کسی کی آبرو لینے کے بعد تم یہ سمجھو کہ زمانے میں عزت دار بن کے گھومو تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. خدا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن حق الناس کو کبھی نہیں معاف کرتا ہے. حق الناس، لوگوں کا حق ضائع کرنا. مسجد تنعیم کے پاس امام حسین جب سفر پہ چلے ہیں تو امام حسین نے جو پہلا خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ساتھ وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہوگا. میں امام حسین کی ساتھیوں کی صف میں شامل ہوں یا نہیں ہوں. آپ عزادار کی تعریف کرتے ہیں، عزادار یہ، عزادار وہ. عزادار کون ہے میں سناتا ہوں. امام فرماتے ہیں جب امام مکے سے چل رہے تھے، یہی وہ زمانہ جب امام مکے میں پہنچے ہیں. شعبان میں مکے میں پہنچے ہیں امام، اور ذی الحج میں امام نکل گئے ہیں. اب یہ زمانہ جو ہے امام کا 28 رجب کو چلے ہیں مکے سے، معاف کیجیے گا مدینے سے، اور اب مکے میں ہیں. امام کا قیام ہی اس زمانے مکے میں ہے. اور جس نے زمانے مکے میں رہے ہیں وہ خود بھی اپنے آپ میں پڑھنے کی باتیں ہیں کہ وہ مکے میں کے دوران میں جو رمضان مبارک گزرا وہ کیسا گزرا. امام کا خود پڑھنے کے لائق چیزیں ہیں. امام نے جب مکے سے سفر شروع کیا ہے تو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 500 لوگ تھے امام کی بزم میں شامل جو کربلا جا رہے تھے. کمال یہ ہے کہ 100 پہنچے کربلا. یہاں مکے سے 500 لوگ تھے، وہاں جاتے جاتے کم ہوتے گئے.
روزانہ کم ہو رہے تھے، جبکہ امام حسین کا قافلہ تھا، بڑھنا چاہیے تھا، لیکن کم ہو رہے تھے۔ کیوں کم کیوں ہو رہے تھے؟ کوئی اور کم نہیں کر رہا تھا، خود امام حسین کم کر رہے تھے۔ کیوں؟ امام حسین کے ساتھی ہونے کے لیے بڑی شرطیں ہیں، ہر آدمی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کا مقروض ہے وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ مولا میں تو مقروض ہوں، پہلے جاؤ قرضہ ادا کر کے آؤ، پھر حسین کے ساتھ۔ تمہارے ذمے کچھ ذمہ داری ہے تو پہلے اس کو ادا کر کے آؤ، پھر حسین کے ساتھ۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو جاؤ اس کو راضی کر کے آؤ، پھر حسین کے ساتھ۔ نہ، حق الناس ضائع کرنے والا کسی اور کا ساتھی ہو سکتا ہے، حسین کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ غیبت کرنا حق الناس ضائع کرنا ہے، گھر کو ایک بتہ بڑھا کے بنا لینا حق الناس ضائع کرنا ہے۔ آپ کے پاس لاٹھی ہے اور آپ کے پاس کہیں پر قبضہ ہے، آپ خالی نہیں کریں گے تو یہ حق الناس ہے۔ آپ امام کے ساتھیوں سے نکل جائیں گے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ 500 لوگ چھٹتے چھٹتے 100 بچ گئے، اور بقول مشہور کے 72 بچ گئے۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ امام نے رخصت کر دیا، نہیں آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کریم پاکیزہ جن کی گردن پر کسی کا حق نہیں تھا، کسی کا حق نہیں تھا۔ کمال یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ غیر مذہب میں بھی امام حسین کو ملے تو ان کو بھی شامل کر لیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ غیر مذہب میں بھی امام کو ایسے لوگ ملے تو ان کو شامل کر لیا کہ آ جاؤ، تمہاری گردن پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ مولانا اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ ہم پڑھوا دیں گے، کردار تو اس کا بنا ہوا ہے نا۔ جہاں کردار ہوتا ہے امام حسین کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ اسی لیے میں نے کسی زمانے میں اشرا پڑھا تھا، شاید آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں مل جائے، کربلا کلمے اور کردار کی جنگ۔ وہاں جنگ ہی ایک طرف کردار تھا، امام حسین کے ساتھی ہونے کا مطلب ہی کردار ہونا، کردار پایا جانا۔ جو لوگ کردار کے اسٹرانگ تھے وہی امام حسین کے ساتھی بنے، اور یاد رکھیے جو لوگ کردار کے اسٹرانگ رہیں گے وہی امام زمانہ کے ساتھی بنیں گے۔ جو امام حسین کے ساتھی ہونے کی شرط ہے وہی امام زمانہ کے ساتھی ہونے کی شرط ہے۔ کردار مضبوط ہونا چاہیے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے، خدا سے شکوہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سا ہمارے گھر میں بیماری آ جاتی ہے، بیٹا بیمار ہو جائے، ذرا سا تنگ دستی آ جائے، شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، پڑھنے والا قبول فرما۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ جو دربار سے آتی ہے اور مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ بی بی کیا آپ نے کہ آپ سے آپ کے احترام میں کسی نے کوئی کمی رکھی تھی؟ تو بی بی یہ کہہ کے رونے لگتی ہیں کہ لوگ تو کرسیوں پر بیٹھے تھے اور میں دربار میں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، اور خدا کی قسم ایسے موقع پر بی بی زہرا کے ذکر کے علاوہ اور کس کا ذکر کیا جائے؟ کس کا ذکر کیا جائے؟ ایک ایسی چاہنے والی ماں، ایک ایسی چاہنے والی ماں کہ جس نے حسن و حسین جیسے بیٹے تربیت کر کے زمانے کو دی ہے، ایک ایسی ماں۔ دیکھیں جتنی بھی مصیبتیں تاریخ میں پڑی ہیں، ہم ہر مصیبت کے بعد کربلا چاہتے ہیں۔ کہیں بھی مصیبت بیان ہوگی اور اس کے بعد خطیب کیا کرتا ہے؟ اس مصیبت کے بعد کربلا چاہتا ہے کہ یہاں تو یہ ہوا لیکن کربلا میں کیا ہوا۔ لیکن جناب فاطمہ کی مصیبت ایک ایسی مصیبت ہے، مولا کائنات کی مصیبت ایک ایسی مصیبت ہے۔ کچھ مصیبتیں کچھ معصومین سے مخصوص ہیں۔ جو مصیبت مولا کائنات نے اٹھائی ہے اس مصیبت کا کچھ حصہ کربلا میں تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔
میں صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جو مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا نے اٹھائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ جناب زہرا کا زمانہ اور جناب زینب کے زمانے میں بڑا فرق ہے. جناب زہرا کا زمانہ رسول کے بعد کا طولانی زمانہ نہیں ہے. وہ لوگ جو ابھی کچھ دن پہلے تک یہاں پر آ کر سلام کرتے تھے، وہی دروازے پر آ کر لکڑیاں لے کر آ گئے. یہ مصیبت بڑی مصیبت ہے کہ جو لوگ ابھی تک سلام کرتے تھے وہ آگ لگانے کے لیے آ گئے. السلام علیک ایتھا الشہیدۃ الصدیقہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک یا قرۃ عین الرسول. تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت امام حسین میدان کربلا میں زمین پر آتے ہیں، ایک ایک کر کے قاتل آگے بڑھنا چاہتا ہے تاکہ حسین کے سر و تن میں جدائی کر دے، لیکن بار بار قدم پیچھے ہٹاتا ہے. پسر سعد نے پوچھا سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے اگر حسین زندہ ہوئے اور حسین نے پلٹ کے حملہ کر دیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ پسر سعد کہتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے تو جاؤ ان خیموں پہ حملہ کر دو جن میں حسین کی بیویاں ہیں. جزاکم ربکم. جیسے ہی یہ ظالم پیچھے ہٹے ہیں ان خیموں کی طرف جاتے ہیں جس میں حسین کی بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کربلا کا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے ظالموں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں ان خیموں پر حملہ نہ کرو جس میں میری بیویاں ہیں، میری بچیاں ہیں. میں کہوں گا آقا آپ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا کہ آپ کی زندگی میں اس خیمے پر حملہ ہو کہ جس میں آپ کی بیویاں ہیں. آئیے مدینے میں علی گھر پہ ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوتے ہیں، دروازہ گراتے علی گھر کے اندر موجود ہے. ایک روایت علامہ مجلسی نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین رسول خدا کے گھر پہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا نے 2 پیغام کہلوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پیغام رسول کو اس وقت دینا جب گھر میں علی اور نبی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. ایک مرتبہ نبی پورے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل یہاں میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جبرائیل پیغام دینا شروع کرتے ہیں، خدا نے سلام کے بعد پیغام دیا ہے یا نبی اللہ آپ کے بعد علی سے حق کے خلافت چھین لیا جائے گا، علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے گا. علی سے کہیے صبر کریں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے عہد کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. روایت کہتی ہے علی ایک بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے پوچھا جبرائیل دوسرا پیغام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ دوسرا پیغام سنو تاریخ کا جملہ سنو، اس سے پہلے کہ دوسرا پیغام سنو. تاریخ کہتی ہے جب جبرائیل نے دوسرا پیغام دیا علی بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے. تاریخ نے لکھا ہے فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے. علی جیسا صابر انسان، علی جیسا سید الصابرین تاب نہ لا سکا.
منہ کے بل زمین پر آ گئے، جبرائیل یہ کیا بتا دیا یا کیا پیغام سنا دیا؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بعد علی کی نگاہوں کے سامنے ان کی زوجہ کو تماچا، یہ درد اتنا بڑا تھا کہ علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ حسین یہ منظر نہ دیکھ سکے، علی نے یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے۔ علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے۔ ارے ایک ایسا وقت آتا ہے، اب اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو علی کو بلاتے ہو۔ فاطمہ نے علی کو نہ بلایا۔ جب فاطمہ مصیبت میں آئی ہے تو کہتی ہے یا فضہ اغیثینی، اے فضہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے تمام مرحومین بالخصوص جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، ناظرین باہوں کی درجات کو بلند فرما، جبار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے منتقم خون حسینی سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرنا۔ ربنا تقبل منا